خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا، نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، حاضری و تسخیر موکل سورہ کوثر کی 2 ویڈیوز اس سے پہلے بھی بن چکی ہے، جن کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اسی چینل میں طریقہ وظیفہ و عمل یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ایک ویڈیو بھی ہے ناظرین، جس میں ہر وظیفہ و عمل کے لیے ضروری ہدایات دی گئی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلے لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے اول و آخر میں کوئی بھی درود شریف پڑھیں، یا یہ کہ ان درود شریف میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ آپ اپنے موبائل سے اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین۔ رابطہ کرنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر اردو میں لکھیں یا ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کر دیں۔ انگلش میں فون نمبر لکھنے سے فون نمبر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ ای میل کریں یا کہ سب کچھ اردو میں لکھا کریں۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ کوثر کے موکل کی حاضری کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ حاضری موکل سورہ کوثر۔ ناظرین گرامی، جو کچھ کتاب میں ہے ہو بہو کتاب کے الفاظ میں عمل پیش کر رہا ہوں۔ بروز نوچندی بدھ۔ نوچندی بدھ وہی بدھ ہے جو کہ چاند کی تاریخ، اسلامی یا عربی مہینے کی 4 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے درمیان آئے گا۔ عربی یا اسلامی مہینے یا چاند کی تاریخ کے 4 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو بھی بدھ آئے گا وہ نوچندی بدھ ہے۔ نوچندی بدھ کو استخارہ کی نیت سے روزہ رکھے، پرہیز و ترک حیوانات کرے، پی کے چاول خود پکا کر اس سے افطار کرے، جو چاول بچے کسی غریب کو دے دے، بوقت افطار بھی یہ کہے کہ میں نے یہ روزہ بنیت استخارہ رکھا ہے۔ نوچندی جمعرات کو 12 بجے رات کو، نوچندی جمعرات یعنی بدھ کا دن جب گزر جائے، جمعرات کی رات کو 12 بجے رات کو ایک تسبیح درود شریف پڑھ کر، یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ تعداد پوری ہونے پر ایصال ثواب کرے۔ سورہ کوثر اور اس ذکر و دعوت کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے، اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی اور ذکر و دعوت کا واسطہ دے کر اپنے مقصد یعنی حاضری موکل کے لیے دعا کرے۔ دعا کے بعد بھی دوبارہ ایک تسبیح یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ دوران عمل ہمیشہ مینڈک کی چربی کا چراغ جلتا رہے۔
مینڈک کی چربی کا چراغ دوران عمل ہمیشہ جلتا رہے، دیا سلائی باکس پوس رکھے، اگربتی برابر روشن کرتا رہے یا جلاتا رہے، چراغ گل ہو جائے یا چراغ بجھ جائے تو دوبارہ روشن کرے۔ اسی طرح دوسرے روز بھی روزہ رکھ کر 7:30 بجے ایک تسبیح درود شریف پڑھ کر، یعنی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ تعداد پوری ہونے پر ایصال ثواب کرے اور دعا کرے۔ دعا کے بعد بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے۔ ایصال ثواب وہی ہے جو پہلے آپ کر چکے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ایصال ثواب کرے اور دعا کرے۔ تیسرے روز بھی روزہ رکھ کر رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک کے وقت کے درمیان، تیسرے روز بھی روزہ رکھ کر رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک، اس وقت کے درمیان، اس وقت میں 101 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، 101 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ اب یہاں بھی تعداد پوری ہونے پر اسی طرح ایصال ثواب اور دعا کرے اور دعا کے بعد بھی 101 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھے۔ تیسرے روز پڑھنے کے دوران موکل بصورت حبشی کے آ کر کندھے پر سوار ہوگا، کچھ خوف و ڈر نہ کھائے اور اس سے کلام اور بات بھی نہ کرے، اگرچہ کہ وہ خوفناک صورت میں ہوگا۔ جب پڑھنا ختم ہو جائے گا، جب پڑھائی ختم ہو جائے گی تو موکل چراغ کو گل کر کے یعنی چراغ کو بجھا کر چلا جائے گا۔ عامل پھر چراغ روشن کر کے یعنی چراغ کو دوبارہ جلا کر اس کا انتظار کرے۔ پھر موکل ایک لڑکے کی شکل میں آئے گا، موکل ایک لڑکے کی شکل میں آئے گا تو اس وقت عامل اس سے جو کام چاہے لے سکتا ہے اور لے لے، جو پوچھے گا وہ جواب دے گا، مگر خلاف شرع یا خلاف شریعت جواب نہیں دے گا۔ اس لیے عامل سوالات کا خیال رکھے اور ایسے سوالات کرے کہ خلاف شرع و شریعت نہ ہو۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔